ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين۔ آج ترجمہ قرآن کے سبق میں انشاءاللہ سورہ اعراف آیت نمبر 196 سے پڑھیں گے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ یہاں پر توحید کا مضمون چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے غلط نظریات، ان کے جو غلط کام ہیں، اللہ کے ساتھ جو بے وفائیاں ہیں وہ بیان کی ہیں، اور وہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا، پچھلی آیت جو آخری ہم نے پڑھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین مکہ سے کہا تھا کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان کو میرے خلاف بلاؤ، کہ میرے خلاف جو کرنا ہے تم کرو، ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لو۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تمہاری طرح کے انسان ہیں۔ اب وہ انسان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی اللہ نے ان سے لے لی ہیں۔ ان کے پاؤں ہیں، چل نہیں سکتے، ہاتھ ہیں، پکڑ نہیں سکتے، آنکھیں ہیں، دیکھ نہیں سکتی، کان ہیں، سن نہیں سکتے، تو کیسے یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ تمہارے نفع نقصان کے کیسے مالک بن گئے؟ تو یہاں اب آج کی آیت میں فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں ان ولی اللہ، بے شک میرا دوست اللہ ہے، میرا دوست اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرا کارساز، میرا مالک، میرے نفع نقصان کا مالک، مجھے زندگی دینے والا، مجھے کھلانے والا، مجھے پلانے والا، مجھے پریشانیوں سے نکالنے والا اللہ ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا بندہ، اس کا بھی عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمارا حاجت روا، ہمارا مشکل کشا، ہماری بگڑی بنانے والا، ہمیں مشکلوں سے نکالنے والا، ہمیں اولادیں دینے والا، ہماری پریشانیوں کو حل کرنے والا، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان ولی اللہ، میرا کارساز، ولی کا معنی کارساز بھی ہوتا ہے اور ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے۔ دوست بھی ہمارا اللہ ہے۔ جب ولی کا معنی دوست ہو تو دوست انسان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ولی کا معنی کارساز لیا جائے کہ نفع و نقصان کا مالک، مشکل کشا، تو پھر ایک اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ الذی، وہ جو، نزلہ، اس نے اتاری، الکتابہ، کتاب کو، ہوا، اور وہ، یتولی الصالحین، وہی دوست ہے نیک لوگوں کا۔ جو نیک لوگ، صالح لوگ ہیں، ان کا بھی کارساز ایک اللہ ہی ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، تدعون، جو بلاتے ہیں، من دونہ، اس کے سوا اور لوگوں کو، لا یستطیعون، نہیں وہ طاقت رکھتے، نصرکم، تمہاری مدد کرنے کی، ولا انفسہم ینصرون، نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اسی رکوع کے پچھلے ایک سبق میں نے بتایا تھا کہ لوگ حضرت علی کو بلاتے ہیں، علی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، یا علی کے نعرے لگاتے ہیں، یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں۔ وہ خود شہادت حسین کا جو واقعہ ہے یہی ہمیں درس دیتا ہے۔ حضرت حسین میدان کربلا میں اپنی مدد بھی نہ کر سکے، ولا انفسہم ینصرون، اپنی مدد بھی وہ نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، وہ اپنی مدد نہ کر سکے۔ حضرت حسین کے بیٹے لخت جگر، اس سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ بے بسی اور بے کسی، اس سے بڑی کیا ہوگی کہ اپنے بیٹے اپنی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیے گئے، وہ ان کو نہ بچا سکے، اوروں کو کیا بچائیں گے؟ یہاں اس میں عقیدہ ہے، اس میں کسی کی شان میں کمی نہیں ہے، یہ اس میں کسی کی شان کم نہیں ہوتی، یہی تو شان ہے، اللہ کی شان، اللہ کا مقام ہے یہ کہ مشکل کشا، حاجت روا، بغیر اسباب کے مدد کرنے والا ایک اللہ ہے۔ ما فوق الاسباب، مدد کرنا صرف اللہ رب العالمین کا کام ہے، کسی اور انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت نہیں دی، ٹھیک ہے نا؟ آگے دیکھیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر آپ بلائیں ان کو، إِلَى الْهُدَىٰ، ہدایت کی طرف، لَا يَسْمَعُونَ، نہیں وہ سنیں گے، وَتَرَاهُمْ، اور اگر آپ دیکھیں ان کو، يَنظُرُونَ، کہ وہ دیکھ رہے ہیں، إِلَيْكَ، آپ کی طرف، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، یعنی جو بندہ فوت ہو گیا اب اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، آنکھیں تو کھلی ہیں، دور سے دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مردہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نہیں دیکھ رہا۔ آنکھیں ویسی کی ویسے ہیں، ان آنکھوں میں جو بصارت ہے، جو دیکھنے کی صلاحیت ہے، وہ ختم کر دی گئی۔ کان ویسے کے ویسے ہیں، سننے کی صلاحیت ختم کر دی گئی، ابھی زمین پر ہیں، صلاحیت ختم ہوگی تو نہیں دیکھ سکتے، نہیں سن سکتے، نہیں چل سکتے، نہیں پکڑ سکتے، لیکن جب وہ 2 گز زمین کے نیچے چلے گئے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، وہ کیسے مشکل کشا بن سکتے ہیں؟ وہ کیسے سن سکتے ہیں؟ وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ کیسے کسی کی آواز سن سکتے ہیں؟ خذ العفو، آپ جو ہے وہ اختیار کیجئے معافی کو، درگزر کو، وأمر، اور آپ حکم دیجئے، بالمعروف، بھلائی کا، نیکی کے کاموں کا، وأعرض، اور آپ اعراض کریں، عن الجاہلین، جاہلوں سے۔ یہ جب سارا عقیدہ آپ بیان کریں گے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ لوگ آپ کے مخالف بنیں گے،
اور آج بھی ایسے ہے. آپ یہ عقیدہ بیان کریں، لوگوں کو توحید سمجھائیں، بتائیں، تو لوگ آگے سے جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، جو پڑھے لکھے ہیں، چاہے وہ دنیا کا بھی ان کو علم ہے نا، پڑھے لکھے لوگ، ان کو یہ باتیں ساری سمجھائیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں. لیکن جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، جہالت پر اڑے ہوئے کہ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے، بس ہم تو اسی پیر صاحب کے مرید ہیں جس نے اس پیر صاحب کی توہین کی، وہ ایسا عقیدہ بیان کرنا اپنے پیروں کی توہین سمجھتے ہیں. ابھی میں نے بتایا نا آپ کو، حضرت حسین اپنے بچوں کو بھی نہ بچا سکے. وہ جنتی سردار ہیں، ہمارا پیار ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. اللہ ہمیں حضرت حسین کے رفاقت میں جنت نصیب فرمائے. ہم تو دعا کرتے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اب یہ کہنا کہ حضرت حسین جو ہے وہ مشکل کشا ہیں، یہ نہیں ہے. مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے. اب اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی توہین ان کی شان میں کمی نہیں ہے، لیکن جو لوگ ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ توہین ہے. اسی طرح جنہوں نے اپنے بزرگوں کو، اپنے پیروں کو مشکل کشا بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں، یہ یہی دیتے ہیں. جب یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں، کہی جائیں، بتائی جائیں کہ ایک اللہ ہی مشکل کشا ہے، ایک اللہ حاجت روا ہے، کوئی بیٹے نہیں دے سکتا، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی توہین ہو گئی. جاہل لوگ یہ کہتے ہیں، جن کے پاس علم ہے نا، جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ترجمہ جنہیں آتا ہے یا پڑھتے ہیں، یا علم کے ساتھ ان کی محبت ہے، چاہے وہ دنیا کا علم ہے. جو دنیا کا علم سیکھنے والا ہو نا، تو وہ قرآن و سنت کا علم جب اسے بتایا جائے تو اس کی طلب ہوتی ہے، وہ یہ بھی سیکھتا ہے. لیکن جو بالکل جہالت پر اڑا ہوا ہو، باپ دادا نے جو بتا دیا، بچپن سے جو پڑھا دیا گیا، ذہن میں جو چیز بیٹھ گئی، اب آگے علم سیکھا ہی نہیں. علم سیکھنے والے کے اندر نا یہ چیز ہوتی ہے، ایک چیز اس کی فطرت میں ہوتی ہے کہ جو میں سیکھا ہوں نا سارا کچھ وہ نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ علم کے کئی شعبے ہیں. میں ایک شعبے کا تھوڑا سا علم مجھے ہے، باقی دنیا میں کئی شعبے موجود ہیں جس کا علم میرے پاس نہیں ہے. جب اسے علم دیا جائے، بتایا جائے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز بھی ہے، مجھے پتہ نہیں تھا پہلے. اور جو جاہل ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں، وہ تو اپنی اسی جہالت پر ہے، اس کو نہیں پتہ کہ علم کے کتنے شعبے ہیں، کتنی فیلڈ ہے، کتنا بڑا علم ہے، میں کہاں ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں. تو وہ سمجھتا ہے بس وہی چیز ہے جو بچپن میں اس کی گھٹی میں ڈال دی گئی ہوتی ہے نا، وہی سمجھتا ہے بس یہی کچھ ہے. تو ایسے لوگوں سے سمجھائیں صحیح، بتائیں صحیح، لیکن اگر وہ جھگڑے پر آئیں، لڑائی پر آئیں، گالیوں پر آئیں، تو پھر اعراض کریں ان سے، معاف کر دیں ان کو، ان کی جہالت کو، ان کی جو ہے نا جو بھی لہجہ ہے آپ کو نقصان اور تکلیف دینے کا، اس کو معاف کریں اور ان سے اعراض کریں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر يَنزَغَنَّكَ آپ کو ابھارے، من الشیطان شیطان اگر غصہ دلائے، ایسے جاہل لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑ جائے اور آپ کو شیطان غصہ دلائے، نزغن کوئی وسوسہ دلانا، فاستعذ باللہ تو آپ پناہ پکڑیں اللہ کی، انہ سمیع علیم بے شک وہ سننے والا، جاننے والا ہے. تو یہاں اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے جب غصہ آئے نا تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. ابھی کل بھی ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ غصہ آتا ہے بہت بات بات پر، تو اس کے لیے حل یہ ہے، اسی آیت میں حل ہے کہ جب بھی غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھیں، بائیں طرف 3 مرتبہ ہلکا سا جو ہے نا تھو اس طرح کر دیں، تھوک نہیں ڈالنی بلکہ تھو کر دینا 3 مرتبہ. اور اگر پھر بھی غصہ ختم نہ ہو، کھڑے ہیں تو پھر بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، پانی پی لیں، جگہ بدل لیں، ٹھیک ہے نا، وہ مجلس چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے گا. غصہ نہیں کرنا، غصہ کرنے والا نقصان کرتا ہے، اپنا بھی اور اپنوں کا بھی. تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. اور مزید آگے اگلی آیت دیکھیں، ان الذین اتقوا بے شک وہ لوگ جو متقی ہیں، جو تقوی اختیار کیا جنہوں نے، اذا مسہم جب پکڑتا ہے ان کو، چھوتا ہے ان کو، طائفن کوئی خیال، من الشیطان شیطان سے، پیچھے تھا غصہ، یہاں ہے خیال، کوئی شیطانی خیال آیا، وسوسہ آیا، تذکروا تو فوراً وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، فاذا ہم پس اچانک وہ مبصرون دیکھنے والے ہو جاتے ہیں. دیکھنے سے مراد ہے سوجھ بوجھ والے، انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ چیز جو ہے، یہ خیال جو ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں آنا چاہیے مجھے. اور یہاں اس آیت سے ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ سبق ہے، پیغام ہے، جو کہتے ہیں ہمیں ہمیشہ برے خیالات آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. موبائل کا دور ہے، نیٹ کا دور، فحاشی اور یعنی عام ہے، ذہن گندا ہے. اگر برے خیالات آتے ہیں ہر وقت، جو ہے شہوت پرستی، گندے خیالات، بری چیزیں ذہن میں اگر آتی ہیں تو پھر بھی کیا کریں، تذکروا اللہ کو یاد کریں، اللہ کے عذاب یاد کریں. اگر ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں گندی فلمیں دیکھوں موبائل پر، بےہودگیاں دیکھوں، یا گناہ کروں، زنا کروں، عورتوں کے ساتھ، غلط عورتوں کے ساتھ رابطہ رکھوں، یہ چیزیں اگر ذہن میں آتی ہیں نا تو تذکروا اللہ کے عذاب یاد کریں.
زانی لوگ کہاں جائیں گے؟ گندی فلمیں دیکھنے والے، گندوں کے ساتھ محبت کرنے والے کہاں جائیں گے؟ اللہ کے عذابوں کو یاد کریں تو فوراً کیا ہوگا؟ مبصرون، سوجھ بوجھ ہو جائے گی کہ یہ کام کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ دنیا میں تو تھوڑی سی لذت مل جائے گی نا، اس ایک لمحے کی لذت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر جلنا پڑے آگ میں تو کیا فائدہ؟ ایک واقعہ بھی آتا ہے، میں نے ایک پڑھا تھا شیخ عبد المالک کی کتاب میں، ایک خوبصورت نوجوان تھا، اس کو نا اپنے دوست کو ملنے کے لیے گیا اور بستی میں، وہاں پر اس کا دوست نہ ملا اسے، اور وہ کہیں اور گیا ہوا تھا کیونکہ جدید دور تو نہیں تھا، پہلے رابطہ کر کے جاتا۔ تو اس کی بیوی وہاں موجود تھی، بیوی نے دیکھا کہ خوبصورت نوجوان ہے، رات بھر اس کو ورغلاتی رہی کہ وہ اس کے ساتھ برائی کرے، لیکن وہ متقی تھا، تقوی والا تھا۔ تذکروا، وہ اللہ کے عذاب یاد کرتا، جہنم کو یاد کرتا۔ قریب ہی ایک چراغ تھا جو جل رہا تھا اس کے کمرے میں، وہ اپنی انگلی اس چراغ کے اوپر کرتا اور اپنے آپ سے کہتا، یہ چراغ، یہ دنیا کی آگ ہے، اس کو تو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ پھر اسے شیطان ابھارتا تھوڑی دیر کے بعد کہ اس کے ساتھ برائی کر لے، وہ عورت بھی مائل کر رہی ہوتی، تو وہ پھر اپنی انگلی اس چراغ کے اوپر کرتا، اس آگ کے اوپر کرتا، دیکھتا کہ انگلی جلتی ہے، تو کہتا کہ تو اس دنیا کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اگر یہ چند لمحوں کی لذت کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکے گا؟ تو اس طرح ساری رات گزر گئی، اس نوجوان کی انگلی جو ہے جل گئی، لیکن اس نے اپنے ایمان کو نہ جلایا، اپنا تقوی اس نے قائم رکھا، وہ اس گناہ سے بچ گیا۔ تو ہمیں بھی یہ نصیحت ہے کہ جب بھی گناہ کا خیال آئے، برے خیال آئیں، گناہ کا ارادہ بننے لگے تو کیا کریں؟ تذکروا، اللہ کے عذاب یاد کریں، اس گناہ کا نتیجہ یاد کریں۔ دنیا میں بھی گناہ کا برا نتیجہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی گناہ کا برا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ دیں، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا کر رکھیں۔ جب بھی ہمارے دل میں گناہ آئے، اللہ گناہوں کا خیال بھی نہ آنے دیں، اگر آئے تو اللہ ہمیں اپنے عذاب یاد دلا دیں جن کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دیں، جب تک زندہ رکھیں دین پر، اسلام پر، توحید پر، جب موت دیں عقیدہ توحید پر، کلمہ توحید پر موت عطا فرمائیں۔ آپ ان اسباق کو دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔